شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، اور پھر اس کے بعد کا درجہ بدرجہ۔ وضاحت: ماں کو 3 مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب 9 ماہ تک بچہ کو پیٹ میں رکھ کر مشقت و تکلیف برداشت کرتی ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب بچہ جننے کا وقت آتا ہے۔ وضع حمل کے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ماں ہی کو معلوم ہے۔ تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کو قرابت داروں میں نیکی اور صلہ رحمی کے لیے سب سے افضل اور سب سے مستحق قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ سلام گھر میں خیر و برکت کی کثرت کا سب سے بہترین نسخہ ہے۔ بہت افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو سلام جیسی چیز کو چھوڑ کر خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی خیر و برکت اور سلامتی سے محروم رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگ اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنے میں اپنی سبکی محسوس کرتے ہوں، اس لیے گھر میں آتے جاتے سلام ضرور کرنا چاہیے تاکہ سلام کی خیر و برکت سے محروم نہ رہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔